السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو میں ہوں گے بلال عباس کے ڈرامے، وہ بھی ایسے جن کی ڈیمانڈ اس وقت یوٹیوب پر سب سے زیادہ ہے اور ویورز یہ سیریل سیکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، پیار کے صدقے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے، جس میں یمنا زیدی اور بلال عباس مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عبداللہ، اس کی ماں منصورہ بیگم اور اس کے سوتیلے باپ سرور عاقل، جو کہ انتہائی مکار اور لالچی فطرت کا مالک ہے، کے گرد گھومتی ہے۔ سرور عاقل نے منصورہ بیگم کی جائیداد پر قبضہ قائم رکھنے کی غرض سے اس کے خاندان کی ساری باغ دوڑ اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ کی زندگی کے تمام فیصلے بھی اسی کی مرضی کے محتاج ہیں۔ سرور عاقل عبداللہ کی ہر بات کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر میدان میں بری طرح سے ناکام ہے۔ پے در پے ناکامی اور سرور عاقل کی بلا وجہ کی تنقید نے عبداللہ کو حقلا اور اعتماد سے عاری انسان بنا دیا ہے، جو اپنے ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب عبداللہ اپنی محبت میں ناکامی کے بعد ڈرامائی انداز میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جس پر سرور عاقل کی نظر تھی۔ نمبر 9، ڈنک۔ ڈنک میں سوشل میڈیا پر بلال عباس کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا ہے۔ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل ڈنک ہراسانی کے جھوٹے الزامات پر مبنی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار اداکارہ ثنا جاوید اور بلال عباس نے نبھایا ہے، جبکہ مداح اداکارہ ازکا ڈینیل کے کردار منال کو بھی پسند کر رہے ہیں۔ ڈنک میں ثنا جاوید کے کردار کا نام عمل ہے اور بلال عباس حیدر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ فہد شیخ سفیر کے کردار میں نظر آ رہے ہیں۔ ڈنک نے شروعات میں مداحوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی، لیکن درمیان میں طوالت کے باعث ڈرامے کو لے کر شائقین کی پسندیدگی کم ہوتی گئی۔ نمبر 8، بلا۔ ڈرامہ سیریل بلا بلال عباس کا ایک منفرد سیریل ہے۔ نگار یعنی اشنا شاہ ایک خود غرض اور ظالم لڑکی ہے جو پیدائشی طور پر اپنی ٹانگ سے معذور ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی خامیوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیتی۔ وہ اپنی انا کو بھرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا ظالمانہ رویہ صرف اس کے والد ظفر ساجد حسن کی وجہ سے ہے، جو نگار جیسی سوچ رکھتا ہے، اور اس نے اسے خراب کیا ہے کیونکہ وہ اس کی پیدائش سے ہی اس کے لیے خوش قسمت رہی ہے۔ ظفر کا ایک بیٹا جنید یعنی اسد صدیقی بھی ہے، جو اس کے لیے اتنا خاص نہیں جتنی نگار ہے۔ جنید نے ایک یتیم لڑکی زیبا سے شادی کی جو سب سے زیادہ ناخوشگوار ہے۔ اس کا پس منظر دولت مند نہیں ہے، جیسا کہ لالچی ظفر ہمیشہ چاہتا تھا۔ نگار بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور ہر بار جنید کا استعمال کر کے اسے مشکلات سے دو چار کرتی ہے۔ ظفر اور نگار ہمیشہ سے اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ نگار اپنے کزن تیمور یعنی بلال عباس سے پیار کرتی ہے، جو ایک خوبصورت اور خاندانی آدمی ہے، جس کی فیملی وہ اور ظفر ماضی میں اپنے پست حیثیت کی وجہ سے ذلت کا شکار رہے، لیکن اب تیمور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ تیمور اپنی ماں کی دوست عصمت زیدی کی اکلوتی بیٹی صبا ازیکا ڈینیل سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح وہ نگار کا دوسرا ہدف بن جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ صبا کو اپنے بوائے فرینڈ متین کے ساتھ پکڑتی ہے اور نکاح کے دن انہیں بھاگنے پر اکساتی ہے کیونکہ وہ ان کی مدد کرے گی۔ دوسری طرف وہ زیبا امارا چودھری کو خاموش کال کرنے کے لیے متین کا استعمال کرتی ہے، تو جنید کو شک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی افیئر ہے۔ چنانچہ جیسا کہ منصوبہ بنایا گیا تھا، صبا متین کے ساتھ نکاح کے دن معافی نامہ لے کر بھاگ جاتی ہے اور اس کی غریب ماں شرمندگی سے مر جاتی ہے۔ تیمور کا بھی دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، چیخ۔ چیخ میں بلال عباس نے وجیح کا رول پلے کیا ہے۔ ڈرامے کے ہیرو وجیح تاثیر کے منفی کردار کو کمال مہارت اور ذہانت سے لکھا گیا ہے۔ بلال عباس نے اسے بہت احسن طریقے سے ادا کیا ہے۔ اس کردار کے لیے رائٹر اور ایکٹر دونوں ہی داد کے مستحق ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ وجیح تاثیر ہیرو سے اپنی بہن کی منگنی کے فنکشن کے دوران بہن اور بھابھی کی دوست کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے سامنے بڑی ڈٹائی سے اس قتل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ اس کی بھابھی منت اس پر کیس کر دیتی ہے اور اس طرح گھر میں دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی 29 اقساط دکھائی جا چکی ہیں اور اب جھوٹے لوگوں کا زوال دکھایا جا رہا ہے۔ ہر اس انسان کا انجام دکھایا جا رہا ہے جس نے جھوٹ کا ساتھ دیا۔ نمبر 6، اور انگریزا۔ اور انگریزا میں بلال عباس نے قاسم کا رول نبھایا۔ قیام چاہتا ہے کہ قاسم سسی سے شادی کرے، لیکن قاسم اس سے انکار کرتا ہے۔ سسی کو سونیا کے سابق پریمی اور ہدایتکار وجیح میں سکون ملتا ہے اور وہ اپنی فلموں پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وجیح اسے قیام کے سونیا کے ساتھ افیئر کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ سسی کا سب سے بڑا بھائی ٹیپو اپنی گرل فرینڈ مینا کے ساتھ لندن سے آیا ہے۔ ٹیپو سسی کی طرح مغرور اور ضدی ہے۔ مینا اسلام میں دلچسپی لیتی ہے۔ وہ قاسم سے اپنے لیے ایک نام منتخب کرنے کو کہتی ہے۔ اس نے نام کا انتخاب کیا آمنہ۔
بعد میں آمنہ قاسم سے محبت کرتی ہے، لیکن قاسم نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ صرف سسی سے محبت کر سکتا ہے۔ ٹیپو نے گھر آمنہ کے نام منتقل کر دیا اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خیام، سونیا، سسی اور ممو کو حویلی سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قاسم آمنہ سے شادی کرتا ہے اور گھر کا مالک بن جاتا ہے۔ اس طرح ارکان کی بچت ہوتی ہے۔ اسی دوران سونیا بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے اعضاء نکارہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ خیام کے گھر مر جاتی ہے۔ سسی اپنی فلم سونیا جہاں سے اداکارہ بنی، جو اداکارہ کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ قاسم کو آمنہ اور سسی سے محبت ہو جاتی ہے اور اسے حسد ہو جاتا ہے۔ اب قاسم کو جیتنے کے دیوانے پن میں وہ آمنہ کو دھکا دیتی ہے، لیکن آمنہ بچ گئی۔ خیام آمنہ سے درخواست کرتا ہے کہ قاسم کو سسی سے شادی کرنے کی اجازت دے۔ آمنہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتی ہے۔ شادی کے دن سسی نے قاسم کو مسترد کر دیا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ قاسم آمنہ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، بے خودی۔ بے خودی فضا کی کہانی ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ سعد کی ماں فضا کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔ فضا سعد کی وجہ سے خوش ہے، جو اس کا کزن اور بہترین دوست ہے، تاہم سعد کے فضا کے لیے جذبات ہیں۔ فضا کی خوش قسمتی سے اشر سے منگنی ہو جاتی ہے، جس سے وہ پیار کرتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ سعد اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے۔ سعد اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ فضا اب اس کی نہیں ہے، اور یہیں سے اس کی محبت جنون میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 4، سایہ دیوار بھی نہیں۔ ڈرامہ سیریل سایہ دیوار بھی نہیں معاشرتی مسائل اور رشتوں کی الجھی ڈور سے گندھی ہوئی کہانی ہے، جس کا مرکزی کردار شہلا ہے، جو سید صاحب کو سر راہ ملی اور سید صاحب نے نہایت ناز و نام سے اس کی پرورش کی۔ سید صاحب کے گھرانے میں ہلچل اس وقت پیدا ہوئی جب انہیں شہلا اور اپنے بیٹے حیدر کی محبت کی خبر ہوئی۔ سید صاحب نے شہلا کی شادی اپنے ہم پلہ گھرانے کے منصور سے کر دی، جو اسے لے کر بیرون ملک چلا گیا، جہاں ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ منصور کی ایک ماڈل گرل شیزا میں دلچسپی کا علم ہوتے ہی شہلا نے اس سے طلاق لے لی۔ وہ بچے منصور کے پاس چھوڑ کر ایک عیسائی دوست سے شادی کر لیتی ہے، جس سے اس کا بیٹا ولیم پیدا ہوتا ہے۔ بچے منصور کی عدم دلچسپی کا شکار ہو کر مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کے فیصلے ان کی زندگیوں کو کس نہج پر لے جائیں گے، جاننے کے لیے سایہ دیوار بھی نہیں دیکھیے۔ یہ کیسا حیات کی تحریر ہے اور ڈرامے کو شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 3، قربان۔ قربان ہیر جمال اور شمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد جو ایک شدید محبت کی تکون میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر یعنی اقرا عزیز ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال بلال عباس خان سے پیار ہو جاتا ہے، جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے وقت گزارا اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ جمال خوفزدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخرکار یہ دیکھ کر ہیر اسے دستبردار نہیں ہوگی۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، دوبارہ۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ میں بلال عباس نے ماہر کا رول نبھایا۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں اپنے شوہر ہدایت اللہ کی موت کے موقع پر مہر النساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہیں اور اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتی ہیں، جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جن کی عمر 36 سال تھی۔ جنازے کے وقت مہر النساء کے عجیب رویے کو دیکھا، جو اپنے شوہر کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ماہر اگلے دروازے کی دیکھ بھال سے آزاد لڑکا ہے، جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ وہ اسے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور پھر شادی کر لیتی ہے۔ نمبر 1، کچھ انکہی۔ ڈرامہ کچھ انکہی میں بلال عباس نے سلمان کا رول پلے کیا ہے۔ سلمان ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہے اور کام کے ذریعے عالیہ کا پرانا دوست ہے۔ وہ اپنی ماں الماس کے ساتھ رہتا ہے اور اپنی ماں کی طویل کھوئی ہوئی دوستی کو دریافت کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد بالآخر عالیہ کے گھر کا اوپری حصہ کرائے پر لے لیتا ہے۔ سلمان اپنے والد کے جانے کے بعد علیحدگی کی پریشانی کا شکار ہے اور جذباتی موقف اور اخلاق کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دوسری طرف عالیہ بہت مصروف اور اپنے گھر کے مالی بحران سے پریشان ہے اور اپنا گھر خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ سلمان عالیہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے ہاتھ مانگتا ہے، جس کا وہ اپنے تناؤ اور پریشانی کی وجہ سے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیتی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ بلال عباس کی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔